اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ترجمہ اس کا یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ ایک سوال اس میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر مصیبت آتا ہے تو روتا ہے، پریشانی آتی ہے تو روتا ہے، بخار آتی ہے تو روتا ہے۔ تو اللہ کو نعوذ باللہ یہ چیزیں پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ تکلیف ہر انسان کو ناپسند ہے اور خوشی ہر انسان کو پسند ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سانپ، بچھو، زہر والی چیزیں، کانٹے والی چیزیں یہ نہیں پیدا کرنا چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کے لیے دو واقعے ایسے ہیں جن سے ہم اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جس اللہ نے انسان کے دماغوں کو پیدا کیا، اس اللہ کی طاقت ہمارے دماغوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کبھی ہمارے دماغ میں ایسا بھی آتا ہوگا کہ ہم پیشاب تو کرتے ہیں، لیکن پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ جس جگہ سے پیشاب کر رہے ہیں اتنی جگہ دھونا کافی ہے، اسی وقت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے اندر پیشاب کی جگہ دھونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پاخانہ کرتے تو پاخانے کی جگہ دھوتے ہیں، لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کیوں؟ اللہ رب العزت کے جو بھی کام ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ عقل مندی کی اور دانائی کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سیلاب مغفرت ایک کتاب ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ آج وہ آپ واقعہ سن لیں، اس سے اللہ کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور آئندہ کل جناب موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اور اللہ نے انہیں کسی دوسرے آدمی کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، آئندہ کل معلومات لیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا بہت مرتبہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک مرتبہ چھوٹا بچہ کس کو پیارا نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کی ہر ادا، چاہے وہ غلط بولتا ہو، زبان سے کچھ بھی الفاظ بولتا ہو، ماں باپ پسند کرتے ہیں۔ ذوالنون مصری ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، گود کے اندر بچہ ہے، اور بچے کو کیا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بچے سے چالو ہے۔ اوپر سے آواز آئی، اللہ نے آواز لگائی کہ ذوالنون مصری ہماری محبت سے غافل ہو گئے۔ کیا آواز آئی؟ ذوالنون مصری ہماری محبت سے غافل ہو گئے۔ ذوالنون مصری نے کہا، اے خدا، جس محبت نے تیری محبت کو مجھ سے دور کر دیا، اس محبت کو ختم کر دی۔ اسی وقت بچے کا انتقال ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، راستے سے اچانک دیکھا کہ زہریلا بچھو جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بتلانے کے لیے آتے ہیں، کسی کو سدھارنے کے لیے، اس کو انسان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں، وہ تو چڑھتے ہوئے دیواروں سے قرآن کی آیت سنائے ہوئے انسان کو، بجتے ہوئے باجے سے قرآن کی آیت سنائے، اور سنایا ہے، اللہ نے سنایا ہے۔ جس پیانو سے گانا بجتا ہے، سارنگ بجتی ہے، اسی سارنگ سے اللہ نے سفیان ثوری کو شراب کے اڈے سے وقت کا ولی اور محدث بنا دیا۔ خدا کی طاقت ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے جا رہے ہیں، بچھو کو دیکھا تو سوچنے لگے کہ اس کے اندر اللہ نے کچھ مصلحت رکھی ہوئی۔ دیکھا وہ بچھو دوڑ رہا ہے، ذوالنون مصری اس کے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے 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 گئے، اور دریا کا کنارہ آیا تو دیکھا کہ بچھو نے راستہ موڑ لیا، اور دریا کے کنارے جا کر ایسا لگا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ ذوالنون مصری بھی اس کو دیکھنے لگے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک کچھوا آیا، کچھوا آیا اور آ کر ٹھہر گیا، اور اس کی پیٹھ پر یہ بچھو سوار ہو گیا۔ یہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کشتی لی، اور وہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں کشتی لے کر اپنی۔ کچھوا دریا کے اس کنارے گیا، اتر گیا، ٹھہر گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اترتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اتر کر اس کے پیچھے جانے لگے، بچھو کے پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتا رہا، جنگل آیا، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی سویا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔
ذُنُّن مصری نے دیکھا کہ ایک ناگ ہے جو اس کو ڈسنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ڈس دے گا اور اس کی جان چلی جائے گی. اتنے میں یہ بچھو جا کر اس ناگ کو اس نے اپنا ڈنک مارا. زہر اتنا خطرناک تھا بچھو کا کہ سانپ اسی جگہ پر مر گیا اور یہ بچھو واپس جانے لگا. ذُنُّن مصری اس بچھو کے پیچھے واپس گئے تو دیکھا کہ وہی کچھوا وہاں انتظار کر رہا ہے. اس پر سوار ہو گیا بچھو اور کچھوا جو ہے دوسری طرف لے کر جانے لگا. ذُنُّن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد کہا ارے خدا کے نافرمان تو یہاں پر شراب پی کر سویا ہوا ہے اور تیرا خدا جاگ کر تیری حفاظت کر رہا ہے. جو چیز انسان کو ختم کرنے والی تھی اسی چیز سے اللہ نے انسانوں کو بچایا. اور شرابی کے بارے میں لکھا آگے کہ جب اس نے یہ واقعہ سنا ذُنُّن مصری کی زبانی تو وقت کا ولی ہو گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ بچھو نہ ہوتا تو اس کی جان چلی جاتی. جتنے زہریلی جانور اگر یہ نہ ہوں گے تو اسی جو ہوا ہے ہوا چل رہی ہے اس ہوا کے اندر زہر رہے گا اور ہم مر جائیں گے فوراً. جتنے زہریلے جانور ہیں یہ ہوا کے اندر سے جتنا زہر ہے جتنی بیماریاں ہیں جتنے بیکٹیریا ہیں سب کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کر کیا کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. اللہ ان جانوروں کے ذریعے ہوا کو صاف کر رہا ہے اور ہماری زندگی کا انتظام اور ان کی زندگی کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خطرناک جانور کیوں پیدا فرمائے. امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کے پیدا کرنے میں مصلحت ہے اس لیے کہ وہ انسانوں کے عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے. آئندہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.